ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ کہہ لے یا سوسائٹی کی کن ذہنیت یا اس کی مینٹیلٹی کہہ لے کہ مدرسہ کے بچے کو وہ اس نظر سے دیکھتی ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ان کا سب سے اہم ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ جب ہم لوگوں کو دین کے نام پہ یا دھرم کے نام پہ یا کسی کاسٹ کے نام پہ ہم الگ کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تو ہم تعلیم کے نام پہ بھی ہم بانٹ دیا جائے. تو ہوا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن سے زیادہ درخواست کر کے قرآن سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. آدمی شرک اور توحید پہ فرق کرنا بھول گیا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے. اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم محبت دکھانے کے لیے اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر ہم کو کیسے سمجھا جائے گا کہ ہم اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں. کہ قرآن کو وہ سرے سے سمجھنا چاہتی ہی نہیں ہے. نہ اس میں رحمت کا ان کے اندر ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، نہ خوف کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ مرتد ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ملحد ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ آج کے وقت میں ریلیونٹ نہیں ہے، یعنی آج کے وقت کی عکاسی نہیں کرتا. یہ دقیق اسی کتاب ہے. یہ کتاب رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. انشاءاللہ آج سے ہم لوگ ایک کہہ لیجئے کہ بہت ہی اہم اور ایسا موضوع جس کی آج دور حاضر میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک پوڈ کاسٹ سیریز کی شروعات کر رہے ہیں. اور یہ موضوع جو ہے وہ اصل میں اللہ کے کلام قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہے. آج میں نے یہ دیکھا ہے اور مجھے یہ چیز محسوس ہوتی ہے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعہ ہی قوموں کو زوال دے گا. مطلب یہ کہ جو لوگ اس کتاب کے حقوق کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے گا. اور جب ہم تھرو آؤٹ ہسٹری پڑھتے ہیں تو اسلامی تاریخ اس کی شاہد ہے، اس کی گواہ ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو جو عروج حاصل ہوا اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لاتے تھے. لیکن جیسے جیسے ہم لوگوں کی دوری قرآن سے دور جیسے جیسے ہم لوگ قرآن سے دور ہوتے گئے اور ہم لوگوں نے ویسٹرن ایڈوکیشن کو ہی اپنا ہر کچھ سمجھ لیا تو ہم لوگ زوال کا شکار ہوتے چلے گئے اور ہم لوگ کی مینٹیلٹی بھی غلامی پسند ہونے لگی. انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعہ ہم لوگ بہت ہی چند، میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے اور اس میں بے شمار نگینیں اور بے شمار موتیاں ہیں اور ہر موتی کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم لوگ جو ہے کہ جو اہم بنیادی چیزیں ہیں جن کا ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک مسلمان جو ہو وہ ڈسپلن لائف گزار سکے، وہ ایسی زندگی گزار سکے جو اللہ کو پسند ہے، وہ ایسی زندگی گزار سکے جو کہ ایک اس کو ایمان کے قوی درجے تک، ایمان کے مضبوط درجے تک اس کو پہنچاتی ہے. انشاءاللہ اس موضوعات پہ ہم لوگ بات کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے اس کا جو فارمیٹ بنایا ہے اس پوڈ کاسٹ سیریز کا وہ پارہ در پارہ ہے، یعنی اس کا کوئی ٹاپک، خاص ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن ہر پارے سے میں کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں یا وہ موضوعات اور وہ باتیں ہم لوگ ٹاپک ریز کریں جن کی آج ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اسے اپنی عملی زندگی میں لائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح کرے اور ہمارے اس کوشش کو قبول کرے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ سیریز میں بنے رہیں. اور اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ لوگ اپنے کوشچنز کو کمنٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے گیسٹ اسپیکرز ہیں، عالم دین ہیں، اسکالرز ہیں، وہ ان کا آنسر انشاءاللہ آپ کو کریں گے. تو دیر نہ کرتے ہوئے میں اس سیریز کا آغاز کرتا ہوں، اس سیریز کو شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے میں بتا دوں میرا نام انعام الحق ہے اور اس سیریز میں آج کے جو ہمارے چیف گیسٹ کہہ لیں یا گیسٹ اسپیکر ہے وہ شیخ معروف محمدی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائیں. میں آڈینس کو بتاتا چلوں یہ چیز کہ شیخ معروف محمدی جو ہے وہ ہمارے بچپن کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں. اور ہم لوگ جب مدرسہ میں تھے اور اس وقت جب میں قرآن سیکھ رہا تھا مدرسہ میں تو یہ ہمارے ساتھی ہوتے تھے. اور جس طرح یہ ہمارے مدرسہ کے بھی ساتھی رہے اسی طرح یہ ہمارے گراؤنڈ کے بھی ساتھی رہے ہیں. ہم لوگ کرکٹ وغیرہ ساتھ کھیلنے جاتے تھے. تو شیخ آپ کا جو یہاں تلنی پڑا کا مدرسہ میں آپ نے پڑھائی کی، اس کا کیا آپ کو تھرو آؤٹ کیا ایکسپیرینس رہا ہے اور مدرسہ کی زندگی وہ کتنی آپ کہہ لیں کہ بااثر ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لائف میں یا ایک ٹین ایجر کی زندگی میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مدرسے میں داخل ہونے کے بعد یا گارجین یا پیرنٹس جب بچے کو مدرسے میں داخلہ کرواتے ہیں
داخل ہونے کے بعد ایک بچے کے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں. ایک تو یہ کہ چھوٹے سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مدرسے میں چلے جانا اور وہاں گھر والوں سے دور رہ کر کے علم حاصل کرنا اور ایک ہی طرف فوکس کے ساتھ پڑھنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن ان کٹھنائیوں اور مشکلوں میں اگر آدمی ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے اور والدین کی طرف سے بہت اچھا سپورٹ ملے اور وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کی طرف سے سپورٹ ملے اور اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے ایسے معاملے میں، تو انشاءاللہ ضرور وہ جو ہے کہ وہاں سے کامیاب بن کر کے نکلتا ہے اور دنیا کے بہت سارے ایسے گوشے میں وہ الحمدللہ دینی ناحیے سے وہ کام کر سکتا ہے. تو یہ بہت ہی اسٹرگل فل لائف ہے، یعنی کہ بہت ہی جد و جہد اور محنت کہ چھوٹے ہی عمر میں آپ کو خود سے اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرنا اور خود سے کھانے کے لیے جانا، کوئی لا کر کے آپ کو پروسے گا نہیں، کوئی لاڈ پیار ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو لا کر کے دے. یعنی کہ ایک طرح سے سمجھیے کہ بہت ہی محنت کے ساتھ وہ زندگی گزارنا پڑتا ہے. کپڑے دھونے کے تعلق سے حوالے سے جس کا گھر قریب ہو تو ہفتے میں گھر چلا گیا تو کپڑے دھلا لے گا، ورنہ جو دور سے اگر آیا ہوا ہے تو وہ جو ہے کہ خود سے اس کو کپڑا دھونے کا معاملہ ہے. اس طرح کا بہت سارا یہ ہوتا ہے. خیر اس میں اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور محنت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے کہ خاص مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جس بھی لائن میں وہ جاتا ہے پڑھتا ہے. اصل میں دیکھیں میں دیکھتا ہوں جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کے برعکس مدرسہ کی زندگی میں جو بچے پڑھے ہوتے ہیں اور جب ٹین ایجرس میں جاتے ہیں تو ان کی زندگی اور ان کا ڈیلی روٹین زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اسکول کے بچے جو ہے وہ کمفرٹ زون کا شکار ہوتے ہیں. کس طرح کہ انہوں نے کپڑے تو خود دھونے نہیں ہیں، کھانا خود بنانا نہیں ہے، وقت پہ ہر چیز مل رہا ہے، صرف اسکول جاتے ہیں اسکول سے آتے ہیں. لیکن مدرسہ کے بچوں کی زندگی شروع سے آخر تک ایک اسٹرگل پہ چلتی ہے. تو جب وہ اب کہہ لیں کہ ٹین ایجر بنتا ہے یا بلوغت تک جب پہنچتا ہے اور پھر اس کی ٹریول لائف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اسکول کے بچوں کی زیادہ ٹریول لائف نہیں ہوتی اور سفر جو ہے بہت کچھ سکھا دیتا ہے، تو وہ زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ کہہ لے یا سوسائٹی کی کن ذہنیت یا اس کی مینٹیلٹی کہہ لے کہ مدرسہ کے بچے کو وہ اس نظر سے دیکھتی ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ چیز دیکھنے میں بھی آتی ہے. اب کہہ لے کہ ایک حدیث ہے نا کہ جو اللہ کے دین کو سیکھنے نکلتا ہے تو مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہے نا. تو حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی جو پانی کے تہ میں اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں. میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس اس طرح کیا ہے کہ جب فجر کے وقت میں دیکھتا ہوں کہ بچے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور نیند میں ہوتے ہیں، اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں، اسی حالت میں وہیں پہ سوئے جاتے ہیں. تو وہاں پر ہم لوگ میں جب بیٹھ کر دیکھتا ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ ان پر رحم فرما. تو کس طرح اللہ تعالیٰ یہ معاملات اور یہ انتظامات کرتا ہے کہ مدرسہ کے بچوں کے لیے جو لوگ دین کے راہ میں نکلتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے خود بخود آٹومیٹک دعائیں نکلواتے ہیں. جی، اور یہ خاص طور پر اگر دیکھیں گے تو جو حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو تو نماز کے بعد فوراً بیٹھنا ہے. جی، باقی جو درس میں پڑھ رہے ہیں، جو دوسری کلاسوں میں پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے کچھ سہولت ہے، آدھا ایک گھنٹہ کے تھوڑا سی سو لیے، پھر اٹھیں، فریش ہو کر کے پھر کلاس میں گئے. لیکن حفظ والے بچوں کے لیے کوئی کسی طرح کی گنجائش نہیں. بہت اسٹرگل کرنا ہوتا ہے شروع سے. اللہ آسانی کرے. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم لوگ مدرسہ میں تھے تو بہت سارے بچے کلکتہ و اطراف کے مدرسہ میں داخلہ لیتے تھے اور مدرسہ میں آتے تھے. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ مدرسہ میں نہیں پڑھ رہا ہے تو علاقائی بچے جو ہوتے تھے وہ مکتب کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ مکتب میں جا کر قرآن وہاں سے سیکھنا ہے نا. لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے یہ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر میں ابھی اپنے جو مدرسہ محمدیہ عربیہ ہے اس کا حالیہ آپ کو ڈیٹا بتاؤں تو 95% بچے جو ہے وہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور اسٹیٹ کے باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور 5% میں سے سمجھیے 4% جو ہے وہ کلکتہ کے لوگ ہوں گے اور صرف 1% وہ تلنی پاڑا کے، یعنی جس علاقے میں مدرسہ ہے وہاں کا صرف 1% یا اس سے کچھ زیادہ ہی بچے ہوں گے. تو اس کے پیچھے کیا لگتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مدرسہ کی تعلیم سے اور مکتب کا کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اصل اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جنگ آزادی کے موقع سے اگر لیا جائے تو یہ جو انگریزوں کا جو ان کی جو ذہنیت تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ان کا معاملہ تھا، تو انہوں نے جس طرح سے کاسٹ اور دین اور دھرم اس کی بنیاد پہ جو انہوں نے تقسیم کر کے لوگوں میں لڑانا چاہا، تفرقہ ڈالا اور بہت حد تک کامیاب رہے. لیکن پھر بعد میں جو فریڈم فائٹر تھے ہمارے الحمدللہ، جو انہوں نے بہت ہی قد و کاوش سے الحمدللہ آزادی دلائی.
لیکن انگریزوں کا جو ٹارگیٹ رہا تھا اس وقت ڈیوائڈ اینڈ رول کے ساتھ ساتھ، تو ان کا سب سے اہم ٹارگیٹ یہ بھی تھا کہ جب ہم لوگوں کو دین کے نام پہ یا دھرم کے نام پہ یا کسی کاسٹ کے نام پہ ہم الگ کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تو ہم تعلیم کے نام پہ بھی ہم بانٹ دیا جائے. تو تعلیم کو بھی انہوں نے، چونکہ اب آپ دیکھیں پہلے جو علماء کرام تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیات، وہ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ وہ ایک مدرسے سے پڑھ کر کے اور انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے مقام پر وہ فائز ہوئے. اور پہلے اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں تھی کہ کیا اسکول، کیا مدرسہ، کیا، یعنی کہ تمام چیزوں میں ایک کمبینیشن کے ساتھ، یعنی کہ کہیں سے بچہ پڑھ کر اگر نکلتا ہے تو وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹی پد پہ، کرسی پہ وہ بیٹھ سکتا ہے، کسی منصب کو وہ سنبھال سکتا ہے. لیکن چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ انگریزوں نے دیکھا کہ اس طرح کے اگر معاملہ رہا تو کسی کو بھی ترقی سے نہیں روکا جا سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمین ہو. لیکن خاص طور مسلمانوں میں یہ دیکھا کہ دین کے نامی سے، اور اس وقت ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ جو بڑے بڑے علماء کرام، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا جو مومنٹ تھا، تحریک جو چلائے تھے یہ لوگ، اور فتویٰ دیے تھے کہ نہیں، آزادی کے لیے ہم لوگ جنگ کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، مطلب اس وقت دیش کے لیے جو انہوں نے فتویٰ دی. جو اس کے بعد مسلمانوں کی ایک پورا ٹیم، ایک جماعت تیار ہوئی کہ نہیں، ہمیں اپنے دیش کی آزادی دلانی ہے، ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے. تو اسی وقت آپ دیکھیں انگریزوں کے دل میں ایک دہشت تھا کہ یہ جو علماء اگر فتویٰ دے دیتے ہیں، اس کی بات پہ سب آ جاتے ہیں، تو اس طرح اگر معاملہ اگر ہوگا تو اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سب چیز میں رائج ہو جائے گا، چل پڑے گا. اور ایک طرح سے کیا ہوگا، بہت زیادہ پروموشن ہو رہا تھا، پروموٹ ہو رہا تھا، دین اسلام بہت پھیل رہا تھا الحمدللہ اس طرح سے. تو ان لوگوں نے تقسیم کر دیا، اور یہ تقسیم اور یہ اپنا کلچری اعتبار سے آپ دیکھیں، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے، ہر چیز کو انہوں نے تقسیم کیا، بانٹا، یہاں تک کہ تعلیم کو بانٹا، اور کہا کہ، اور یہاں تک کہ ہماری سوچ یہ بن گئی ہے، ذہنیت بن گئی ہے کہ اگر ہمارے بچے کو اگر کسی دنیا کے کسی پوسٹ پر اگر بھیجنا ہے، ڈاکٹر یا انجینئر کسی چیز میں بنانا ہے، تو لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کو چھوٹے سے ہی اسکول میں پڑھا دیں اور ٹوٹلی ہم اس کو اسکول تک رکھیں، ٹیوشن تک رکھیں. مدرسہ اور مکتب میں اس کو بھیجنے کا کوئی پھر نظریہ لوگوں کے یہاں ختم ہو چکا ہے. اور جو اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ مدارس میں دیں یا پھر عالم دین بنائیں یا دین کے کچھ تعلیم دیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف مدرسے کے اندر داخلہ کرا دیں اس کو. اب وہ مدرسے کے اندر چلا گیا، اب وہیں سے بند کر کے، اب وہ جو ہے کہ جب فارغ ہونے کے بعد جو اس کو سرٹیفکیٹ ملے یا جو عالم بن کر کے آئے کام کرے. تو یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے تعلیم کی، اسلام نے، شریعت نے اس کی تفریق نہیں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے فرمایا، جو دعا سکھائی صبح شام کے اذکار میں، حکم دیا پڑھنے کا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اس کا ترجمہ دیکھیں گے وہی ہے، اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقسیم نہیں کی کہ میں دینی علم کا سوال کر رہا ہوں، دنیا کا علم کا سوال نہیں کرتا ہوں. اسلام نے تفریق کی ہے علم نافع اور علم غیر نافع، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا اس کا تعلق دنیا سے ہو. آپ دیکھیں نا، جب آپ ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو بھی بڑے بڑے آپ شاعر بھی ہوں یا ادیب بھی ہوں یا علماء دین بھی ہوں، ان کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ 6-7 سال کی عمر میں عربی بھی جان چکا ہے، فارسی بھی جان چکا ہے، ہندی میں جانتا ہے اچھا، اردو بھی اچھا جانتا ہے. یعنی لینگویج اور زبان کو عبوریت حاصل تھی. اور پھر پتہ کیا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ زبانیں کہاں سے سیکھی؟ تو علاقے کے چھوٹے سے مکتب میں وہ پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ زبانیں سیکھ لی تو وہ کسی اسکول میں داخلہ ہوا ان کا، پھر کالج میں چلے گئے. تو یہ ایک ترتیب وہاں نظر آتی تھی. اور مکتب کا جو کانسیپٹ، جو مدرسہ کا جو کانسیپٹ ختم ہوا ہے، اور جو آپ نے بات کہی کہ جو علم میں فرق کیا گیا ہے، اس کا جو اس کی جو آپ کہہ لیں کہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہم لوگ زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ زیادہ ایکسپیرینس اس طرح کرتے ہوں گے کیونکہ آپ جیسے ایک عرصہ آپ نے قرآن پڑھایا ہے بچوں کو، ہے نا، ٹیوشنز وغیرہ بھی دیا ہے، میں نے بھی دیا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ والدین کا، گارجین حضرات کا رجحان بچوں کو لگا تو دیتے ہیں، ایک عربک ٹیوٹر لگا دیتے ہیں، لیکن اس طرح کا رجحان نہیں ہوتا، اس طرح کے ان کو دھیان نہیں ہوتا جس طرح وہ ایک اس کو اسکول کا تعلیم ہوتا ہے، اسکول کے جو نصاب سلیبس ہوتے ہیں اس کا اگر کوئی ٹیوشن لگا ہو، کوئی ٹیوٹر آتا ہو جیسے میتھ کا اور انگلش کا، تو وہاں زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ دیکھو ناغا نہیں کرنا، ایک دم ہر دن کلاس اٹینڈ کرنا ہے. لیکن یہیں جہاں عربک کی بات آتی ہے، عربی کی بات آتی ہے، قرآن کے تعلیم کی بات آتی ہے، تو تھوڑی تھوڑی چیزوں پر اللہ معاف کرے چھٹی لے لیتے ہیں.
کہ تھوڑا یہاں جانا ہے ایک چھٹی. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ ایک ہے، میں ان کے یہاں پہ پڑھانے جاتا تھا کچھ سال پہلے. تو انہوں نے مجھے فون کیا، اور وہ دن اللہ معاف کرے وہ دن کرسمس ڈے تھا، اور اس دن ان کو چھٹی چاہیے تھی. تو ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے ایک بہانہ بھی کر دیتا ہے کہ کچھ کام ہے تو اس لیے چھٹی نہیں. انہوں نے صاف مجھے کہا کہ تھوڑا بچوں کو گھمانے لے جانا ہے، آج کرسمس ڈے ہے، اللہ معاف کرے، تو اس لیے میں تھوڑا اس سے چھٹی چاہتا ہوں. مجھے بہت غصہ آیا ان چیزوں پر. خیر اللہ رحم کرے. تو ہوا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن سے زیادہ درخواست کر کے قرآن سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ قرآن سے جو دور بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور جو گارجین کا یا پھر جو کہہ لیں جو پیرنٹس کا جو نظریہ ہے، والدین کا یا گھر کے جو ذمہ دار ہیں، ان کا یہ نظریہ اگر بن چکا ہے، کیونکہ وہ بھی اس ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر رواداری کے نام پہ یا محبت کے نام پہ یا میل ملاؤ کے نام پہ آدمی شرک اور توحید پہ فرق کرنا بھول گیا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے. اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم محبت دکھانے کے لیے اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر ہم کو کیسے سمجھا جائے گا کہ ہم اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں. مطلب اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے آدمی اگر شرک بھی کرنا پڑے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی معاملے میں کرنا پڑے تو آدمی بلا جھجک کر دیتا ہے. ماڈرنزم کے نام پہ کیا ماڈرن، وی آر اے ماڈرن مسلم. ہاں وی آر اے ماڈرن مسلم. آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلا جاتا ہے، ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک تک اس کا معاملہ چلا جاتا ہے. اللہ معاف کرے مرتد ہو جاتا ہے. خاص کر کے وہ کیا نام ہے، آپ کہہ لیں کہ جو بھگوا لو ٹریپس ہیں، جو غیر مسلموں سے جو ہماری مسلمان بہنیں کی شادی کریں گی، اس کا مین بیسک ریزن پہ آئیے گا تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ان لڑکیوں کا پردے کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، ان لوگوں کے پردے کی تربیت نہیں کی گئی تھی. ان لڑکیوں کو ایسے اسکول میں داخلہ کرایا گیا تھا صرف کس نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ، اور میری بچی ڈاکٹر بن جائے گی یا ترقی کے نام پہ ایسے اسکولوں میں داخلہ کرایا گیا جہاں پر پہلے تو کو ایڈوکیشن ہے، اور وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے. اور کچھ اسکول تو آپ اللہ معاف کرے کہ عیسائیت کا کھلا درج دیتے، ان اسکول میں مسلمان کے بچے جاتے بھی ہیں. خیر الحمدللہ کچھ لوگ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں پر بھی اپنے گھر میں دینی تربیت کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم ہے. اور مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ قرآن سے دوری بڑھ رہی ہے. کل ملا کر بات یہی ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ عروج پر اس وقت تک نہیں جا سکیں گے جب تک ہمارے زندگی میں قرآن نہ ہو، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتی ہے. تو جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا ایک مکمل تعارف کرائیں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اور یہ ہیومینٹی کے لیے، یعنی صرف کیونکہ دیکھیں قرآن کا جو لفظ میں پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تعارف کراتا ہے کہ یہ ذکر للعالمین ہے، یہ پورے دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے. ہم مسلمانوں نے ایسی ذہنیت بنا دی، اس کو ذکر للمسلمین کہہ لیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے اور لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو قرآن جو ہے اگر ہیومینٹی کے لیے نصیحت ہے وہ کس طرح ہے اور قرآن کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے صحیح بات کہی کہ بے شک کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات آئی، جبکہ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ بہت سے قوموں کو اسی کتاب پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اسی کتاب کی وجہ سے بلندی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے چھوڑ دینے کی وجہ سے یا اس کے خلاف جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. جو شعر بھی ہے علامہ اقبال کا، وہ معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے ذہن میں یہ بات لانی ہوگی سب سے پہلے خود کے لیے کہ یہ کتاب قرآن مجید یہ صرف اور صرف ہم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر کہا ہے کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس آیت نمبر 57 میں وہدی ورحمہ، یہ رحمت ہے، ہدایت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. کیونکہ جو آدمی مسلمان ہے، جو مومن ہے، اب اس کو اگر ہدایت چاہیے یا ہدایت کے بعد اس کو ہدایت پہ ثابت قدم رہنا ہے، اب ہدایت سے بھٹکنا نہیں ہے، تو پھر کہا کہ قرآن کریم اس کی رہنمائی کرتی ہے. اور اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے جو مسلمان نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں. اگر آپ دیکھیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں پر اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت سے خطاب کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ کتاب
رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بے شک تمام لوگوں کے لیے. تو اس حوالے سے قرآن کا نام بھی جو قرآن رکھا گیا، یہ کیوں رکھا گیا؟ قرآن اس کا جو روٹ ورڈ ہے اگر دیکھیں عربی میں روٹ ورڈ آتا ہے قرأ، اس سے بنا ہے اقرأ، اقرأ بسمی، پڑھیے. تو ایک ہی ورڈ سے بہت سارے معنی بنتے ہیں. تو اس کا روٹ ورڈ ہے قاف را حمزہ، قرأ مطلب پڑھنا. اور قرآن کا معنی یہ ہوا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جس کتاب کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور واقعی اگر دیکھا جائے تو مسلمان گرچہ تعداد میں کم ہوں دوسرے بہت سارے مذاہب سے، لیکن اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب پوری دنیا میں قرآن مجید ہے. اس کا حوالہ آپ اس کی دلیل کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر لوگ اس کا جو ہے کہ تجربہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی مسلمان کے گھرانے میں کسی بچے سے یا کسی بھی ان پڑھ انسان سے جو ایک مسلمان گھرانے میں صرف پیدا ہوا ہے، ہاں وہ نمازی ہو یا نہ ہو، روزہ رکھنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر سورہ فاتحہ پڑھنے آپ بولیے کہ سناؤ سورہ فاتحہ کیا ہے، وہ سنائے گا، کم سے کم قل اللہ سنائے گا، ان آتے نہ سنا دے گا. وہ لا الہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، نہیں بتائے گا، کوئی بات نہیں ہے، بالکل چلیے نہیں بتا. لیکن اگر اس کو قرآن کی کچھ آیت پڑھنے بولیے پڑھ کے سنائے گا اس اعتبار سے. لیکن اگر ادرس ریلیجن میں دوسرے لوگوں کو اگر دیکھیں آپ، اسلام کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ، تو ان سے ان کی کتابوں کے تعلق سے کوئی شلوک یا کوئی ایسی ان کی دھارمک کتابوں میں سے کوئی ایسا کوئی کوٹس پڑھنے کے لیے آپ کہیے تو وہ بتانے سے قاصر رہیں گے کہ نہیں اس کے جو ماہر ہیں وہی لوگ پڑھ پائیں گے. ان لوگوں میں تو یہ ایک نظریہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نچلے طبقے کے ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، اس کو جو پڑھے گا وہ اپر کاسٹ کے لوگوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں. ایون آپ چھو نہیں سکتے، ایون آپ چھو نہیں سکتے. تو پھر سزائیں بھی ہوتی تھی. اگر ہم لوگ پری ہسٹوری ایرا پڑھیں، ہم لوگ جب بھارت تھا اس وقت تو سزائیں دی جاتی تھی، بہت سارے کاسٹ میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. آج کا جو ماحول ہے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ہر طرف اتنا فساد ہے، اور جہاں پر یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور اب تک ہو رہا اور قیامت تک چلا آئے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اتنا فساد بہت زیادہ پھیل رہا ہے ان آج کے وقت میں، ماڈرن ڈے ٹائمز میں. مثلا اگر اجتماعی لیول پہ اگر ایک پوری کمیونٹی متاثر ہو رہی ہے، جیسے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، اسی طرح انڈیویجول لیول پہ، انفرادی لیول پر ایک ایک بندہ، ایک ایک شخص، ایک ایک یوتھ خاص کر کے آج کے فتنہ فساد سے متاثر ہو رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو 3 کیٹیگریز بتاتا ہوں جو آج کے ماڈرن یوتھ کی ہے. پہلی کیٹیگری میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کی رحمت سے مایوس ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے اور اب جو ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو اس دنیا میں جو کرنا آپ کر ہی لو، ٹھیک. دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے رحمت سے ایکسٹریم لیول پر امید رکھتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک چیز ہے، بھیانک چیز ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو وہ باغی بن جاتا ہے اللہ کا، ہے نا. اور تیسرے طرح کے طبقہ وہ ہے جو آپ کہہ لیں کہ قرآن کو وہ سرے سے سمجھنا چاہتی ہی نہیں ہے، نہ اس میں رحمت کا ان کے اندر ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، نہ خوف کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ مرتد ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ملحد ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ آج کے وقت میں ریلیونٹ نہیں ہے، یعنی آج کے وقت کی عکاسی نہیں کرتا. یہ دقیانوسی کتاب ہے، یہ بہت پرانے وقتوں کی کتاب ہے، اس میں آج کے بارے میں کوئی تذکرہ اور کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ آج کے ماڈرن ڈیز ایشوز کا کوئی حل نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ سوچنا صحیح ہے؟ جیسے کہ آپ نے بات کہی بالکل صحیح ہے کہ بعض لوگوں کے اندر خوف کا مادہ زیادہ ہے تو امید ہی ختم ہے. ہاں ایک ہے کہ امید اتنا زیادہ ہے کہ خوف ختم ہے، اور اس کو مرجیہ کہتے ہیں. یہ گروہ ہے کیسا ہے واقعی ایکچوئل میں مرجیہ. مرجیہ عقیدۃ الواسطیہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے عقیدے کے حوالے سے جو گمراہ ہوئے، اللہ کے نام اسماء و صفات کے بارے میں پوری کتاب ہے عقیدۃ الواسطیہ. تو اللہ کے اسماء و صفات میں جو لوگ گمراہ ہوئے، کوئی اللہ کو مانے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو اتنا رحمان اور رحیم اللہ رب العالمین کی تو لمٹ ہے ہی نہیں کوئی، اللہ رحمان اور رحیم ہے، تو وہ اسی صفت کو لے کر کے آگے بڑھے اور خوف کو بھول لیں.
تو وہ گمراہ ہوئے، تو ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے ایسے فرقوں کے نام بتائے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، اس کی وضاحت کی ہے۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ آپ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے لیے مناسب نہیں ہے یہ قرآن کی جو آیتیں پہلے کی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے کفار مشرکین کے بارے میں واضح طور پر یہ بات کی۔ سورہ مطففین آپ پڑھیں اور سورہ قلم آپ پڑھیں 29 پارے میں، تو اس میں اللہ رب العالمین نے جا بجا الگ الگ مقامات پہ الگ الگ انداز میں ایک بات کو دہرائی ہے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، قال اساطیر الاولین، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو پچھلے والوں کے افسانے ہیں، اساطیر ہیں، اولین ہیں، مطلب پچھلے جو گزر چکے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہمارے بارے میں کیا بات ہے؟ یہ پچھلے قوموں کے جو عذاب آئے، جن کو جو ہدایت قبول کیے، جو ہدایت نہیں قبول، ان لوگوں کے بارے میں ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو پچھلے کی قصے کہانی ہے۔ اور اسی چیز کو وہ لوگ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے الزام لگائے کہ مجنون ہے، وہ کچھ بھی بولتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی پہلے بھی لوگ تھے، اب بھی ایسے لوگ ہوں گے اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، لیکن ہم لوگوں کی ذمہ داری انشاءاللہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ خود، اللہ تعالی ہم لوگ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن کے حوالے سے جو بھی اس کی تعلیمات ہیں صحیح وے میں، صحیح ناحیے سے معاشرے میں اس کو نافذ کریں، اس کی تعلیمات کو پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ حیرت اس بات پہ ہے کہ میں بہت سارے مسلمانوں کو جانتا ہوں، یہ میرا ذاتی تجربہ رہا ہے کہ وہ لوگ یہ بات کہتے ہوئے اچھا، سب سے پہلی بات یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تو پچھلی قوم میں عذاب کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایک حساب سے ان کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ پچھلی قوم میں عذاب آئی ہے، یعنی عذاب جب آئی ہے تو عذاب بھیجنے والا بھی تو کوئی ہے نا، تو جو عذاب اس وقت بھیج سکتا ہے تو کیا وہ اس وقت عذاب بھیجنے کا قادر نہیں ہے؟ کبھی جواب اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے، کہا کہ ان کی جو مینٹلٹی ہے، ان کا جو ذہنیت ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، وہ ان کو اس بات پر پورا یقین ہے کہ عذاب جو بھیجنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آج بھی عذاب بھیج دے، اور اللہ رب العالمین کو مانتے بھی۔ اللہ نے کہا نا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ، تو اللہ کو تو وہ لوگ مانتے تھے، یہاں تک کہ سورہ عنکبوت کی سیکنڈ لاسٹ آیت اگر آپ پڑھیں، سورہ عنکبوت کی آخری صفحات کی اگر آیت پڑھیں تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کا ایک ان کی جو ہے کہ ان کی ذہنیت بیان کی اور کہا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب یہ کشتی پہ سوار ہو جاتے ہیں اور کشتی اب ٹمک ٹوئیاں ہوتی ہیں کہ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، آندھی طوفان آنے کے بعد دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار، اللہ اس معاملے میں اب تو ہی بچا سکتا ہے، اب میں کسی لات عزا منات جو خانہ کعبہ میں ہے، اب میں کسی ذریعہ نہیں چاہیے ہم کو اب تو ہی بچا سکتا ہے، ڈائریکٹ تو بچا لے۔ فلما نجاہم من البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا، بچا لیتا، خشکی پہ آ جاتے، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو وہی ایک جو تجربہ مجھے سمجھ آیا کہ ایک شخص ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے کہ مسلمان کو کرنا کیا چاہیے آج کے وقت میں، نمازیں پڑھنے آتی ہے، 2-3 وقت کی نمازیں پڑھ لے، اور قرآن تو سیکھ ہی چکا ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن اب اس کو تو دنیا میں محنت کرنا ہے۔ تو یہ ایک مینٹالٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں معاشرے کو کل کر رہی ہے، معاشرے کو ختم کر رہی ہے۔ آج جو ہے یوتھ میں جو سب سے زیادہ بگاڑ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ تنہائی کے گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا صحیح تعارف نہیں پتہ، اور اللہ کا جب تعارف نہیں پتہ یعنی قرآن سے دوری ہے۔ تو کیوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں جو ہے آج کا یوتھ خاص کر کے، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ 1 یا 2 وجوہات بتائیں صرف کہ کیوں یوتھ جو ہے وہ قرآن سے دور ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ جہاں تک اگر دیکھا جائے سماج اور معاشرے کے اعتبار سے، کتابی اعتبار سے نہ بات کرتے ہوئے، جو واقعی سماج میں چل رہا ہے وہ یہ کہ اس بچے کو بتایا نہیں گیا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، یا قرآن اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے، تو اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ کا متعارف، اللہ کا تعارف نہیں کرایا گیا صحیح طور پر۔ جب بندہ اللہ کو ہی نہ پہچانے صحیح سے، تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، اور کیا اللہ کا فرمان ہے، اس پہ کام کیوں دھرے گا؟ جب ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ واقعی کہ دیکھو یہ تمہارے ٹیچر ہیں، تمہیں پڑھائیں گے، ان کی کچھ تعارف پیش کرے،
ہاں یہ تو فلاں فلاں یہ تمہارے گھر کے بڑے ابو ہیں، ان کی تم بات سننا ہے، ایک تربیت کرتا ہے ایک طرح سے آدمی، ان کے ذہن کو بناتا ہے. تو ہمارے گھر والے اکثر گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تعارف نہیں کرا پاتا صحیح سے. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق، جب بھی بچہ بدمعاشی کرے یا کوئی ایسا آپ اس کو تربیت کر رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، بچے کی تربیت کر رہے ہیں، بچہ کچھ بدمعاشی کیا، شرارت کیا، آپ نے کہا ہے ایسا کام مت کرو، ایسا کرو گے اللہ گناہ دیں گے، ایسا کرو گے اللہ جہنم میں ڈالیں گے، ایسا کرو گے اللہ سزا دیں گے. یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے جو تعارف کروایا، ایک طرح کا ہم نے ایک ڈر اور خوف بچے کے اندر پیدا کیا اللہ کے حوالے سے. اور بچے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا کریں گے میرے ساتھ. یعنی کہ جب بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے گناہ دینے کی بات آتی ہے تو اللہ کی بات آتی ہے، سزا دینے کی بات آتی ہے تو اللہ کی بات آتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ دیالو نہیں ہے کیا، رحم نہیں کرتے ہیں کیا؟ تو اس طرح کے ایک بچے کے ذہن میں جو ایک کہہ لیجئے ڈر بیٹھتا ہے اس تعلق سے، تو یہ بھی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے. پھر آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے واقعی اس سے دور بھاگتا ہے، اس سے پھر آگے جب بڑا ہوگا یا پھر کوئی ایسا بڑا ہونے کے بعد کوئی ایسے لوگ ہیں جو دعوتی کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دوسرے کو دین کی طرف، اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو اس کے ذہن میں بھی ایک اسلام فوبیا جو ہوتا ہے، اسلام کا ایک ڈر ہے. یعنی کہ اگر اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں، قرآن پڑھنے لگ جائیں، چلو ہم نے اللہ کے بارے میں جان لیا، یہ کر لیا، اگر ہم پڑھنے لگ جائیں تو اگر ہم پڑھنے لگ جائیں گے تو ہم کو عمل بھی کرنا پڑے گا، اور پڑھ لیں اور عمل نہ کریں تو عذاب ہوگا. اس اچھا پڑھو ہی مت، ہم ایکسکیوز پیش کر دیں گے اللہ کے سامنے، اللہ ہم کو پتہ نہیں تھا لہٰذا میں ایسا نہیں کر پایا. تو ایسا تو نہیں ہے. اس کا ذکر اللہ نے کہا سورہ اعراف 172 میں، سورۃ الاعراف کے 172 میں اللہ نے کہا واقعی او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكونا بما فعل المبطلون. کہا کہ اللہ ہم میرے باپ دادا شرک کرتے تھے، وہ لوگ صحیح سے دین نہیں سمجھ پائے، ہم تو ان کی ذریت میں، ان کے اولاد میں تھے، ہماری کیا دوش، ہماری کیا غلطی ہے. اچھا یہ قیامت کے دن پیش کریں گے؟ اچھا پیش کریں گے اس طرح کے. تو اللہ رب کریں گے ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، یہ کہ تم قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ ہم لوگ اس سے غافل تھے. اللہ نے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا کہ یہ اگر تم بہانہ پیش کرو گے ہم کو پتہ نہیں تھا، نہیں جانتے تھے اس لیے نہیں کیے، یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے. آپ کو پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا اس پر. آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ آپ اٹھائیں اور کہتے ہیں کہ اسلاف جو ہے وہ اگر جوتے کا اگر کنگھی بھی گر جاتی تو کہتے ہیں کہ اللہ سے پہلے مانگو، تو اللہ دینے والا ہے. اور ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ تسمہ بھی اگر تمہیں مانگنا ہو تو پہلے تم اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے. تو ایسے ہی لوگ ہیں نا جو اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. اور مجھے جہاں تک علم ہے اس چیز کا کہ قرآن میں جو سورہ فاتحہ میں ضالین جو لوگ ہیں جن کا نسبت جو ہے نصارہ کی طرف کیا گیا، تو نصارہ کے بارے میں شیخ عبداللہ عبدالرشید مدنی کلاس کر رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ نصارہ وہ لوگ تھے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں تھے. ان کا ایک پاپ ہوتا تھا، اس نے جو کر لیا سو کر لیا، وہ جو بتائے گا وہ اس کی بات مان لیتے تھے. تو سیم چیزیں جو ہیں وہ بھی معاشرے میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے نا قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. حیرت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ فکر مند، رات بھر عبادت کرتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، آخرت میں بھی سب سے بڑا سجدہ اور ایسی ہم جو کبھی بھی اللہ نے کسی کو نہ سکھائی ہے اور رسول اللہ نے کبھی کی نہیں ہے، ویسا سجدہ اور اس طرح کے حمد اللہ کے بیان کریں گے. کس کے لیے کریں گے؟ امت محمدیہ کے لیے، کہ اللہ امت محمدیہ کو بخش دے. اس کے بعد تیسری اہم چیز یہ ہے کہ حوض کوثر جو ہوگا اس پہ جب مسلمانوں کو بھگایا جائے گا، جو بدعت، جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا عالم دیکھیں کہ وہ روکیں گے فرشتوں کو، ارے تو میرے لوگ. تو یہ رحمت للعالمین اگر شکایت کریں اللہ تعالیٰ سے تو یہ کتنی ڈرنے والی بات ہے. یعنی کہ پھر جو آدمی اللہ رب العالمین نے ایک آپشن رکھا ہے شفاعت کا کہ چلو تم گنہگار ہو، بہت زیادہ توحید لے کر کے آئے ہو، لیکن اپنے گناہوں کی، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکے. تم توحید والے ہو لیکن گناہ تمہارے پاس بہت زیادہ ہے، اتنے گناہ ہیں کہ تم جہنم کے حقدار ہو. اگر گناہ کو دیکھا جائے تو تم واقعی یہاں جہنم میں جاؤ گے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی یہ نہیں ہے مسئلہ. لیکن ایک آپشن بچتا ہے
اگر اللہ رب العالمین حکم دے دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سفارش کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، تو وہی ایک آپشن بچ رہا ہے کہ اللہ کا رحم و کرم ہو، اللہ کی رحم و کرم کے بعد اللہ حکم دے دے، ہاں مرضی دے دیں، حکم دے دیں کہ آپ سفارش کر دیجئے اور اللہ کے نبی سفارش کرے اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے. یہ ایک آپشن ہے، اور جو آپشن ہمارے پاس ہے اسی آپشن کو ہم اپنے خلاف استعمال کر لیں. بہت ڈر والی بات ہے کافی. یعنی کہ پھر تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہے کہ آپ کو ہے نا. قرآن کے اللہ کے رسول کی حدیث ہے والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہوگی، لک او علیک. لک مطلب ہوتا ہے تمہارے لیے حجت کرے گی کہ اللہ یہ مجھ کو پڑھتا تھا، اس کو بخش دے، اس کو یہ کر دے، راستہ نکلوا دے. او علیک، یا تمہارے خلاف گواہی دے گی. تو یہ دو ہی چیز ہے قرآن کے حوالے سے، یا تمہارے لیے یا تمہارے خلاف. اب قرآنی خلاف ہو جائے تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کو بتاؤں کہ حجت ہوگی تمہارے لیے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سعودی عرب جدہ کا، اور سچا واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. کہ ایک حدیث ہے کہ حفظ اللہ یحفظک، یعنی کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو ہم اللہ کی تو حفاظت نہیں کر سکتے، ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے اللہ نے آپ کو روکا ان چیزوں کی آپ حفاظت کریں اور اللہ کے کلام کی حفاظت کریں. تو اس کے تعلق سے ڈاکٹر خالد ہیں، سعودی عرب کے شیخ ہیں ڈاکٹر خالد صاحب. وہ ایک اپنا پرسنل واقعہ شیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا اور میرا بڑا قریبی دوست تھا. اس کے والد جو ہیں وہ ڈیلی جو ہے صبح اٹھتے تھے، فرض نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد وہ اشراق تک مسجد میں رہتے تھے، اشراق کی نماز پڑھتے تھے، اشراق کی نماز کے بعد گھر آتے تھے اور گھر آ کر ناشتہ مانگتے تھے، اور جب تک ناشتہ تیار نہیں ہو جاتا وہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک. اور پھر وہ دعا بھی کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس حالت میں موت دے کہ جب میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. ان کو بڑی محبت تھی سورہ بقرہ سے. تو ان کا دوست کہتا ہے کہ ایک صبح میں کافی لیٹ تک سویا رہ گیا، اور جب اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے ہاسپٹل جانا تھا. میں نے جلدی کپڑا پہنا، کوٹ پہنا اور وہاں سے نکلا. اور نکل کر، اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک بہت بر والدین کا ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کے پیشانی میں بوسہ دیتے ہیں، اور یہ وہاں پر عام ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ میرا فادر جو وہ قرآن پڑھ رہا ہے. میں ان کے سر پہ بوسہ دیا. میں نے بوسہ دینے کے بعد میں وہاں سے نکلا، اور نکل کر بھی میں گاڑی میں بیٹھا ہی تھا اور میری گاڑی شروع ہی ہوئی تھی کہ میرا جو میڈ ہے، جو نوکرانی، وہ دوڑتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب بابا کو کیا ہوا، یعنی جو آپ کے بابا کو دیکھے کیا ہوا. میں اترا گاڑی سے، میں دوڑ کر گیا اور جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ گرے پڑے ہیں. میں ان کی پلس چیک کرتا ہوں تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اور سبحان اللہ، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میری نظر اس کے بعد قرآن پہ پڑی تو میں دیکھتا ہوں کہ سورہ بقرہ ختم ہو چکی تھی، اور وہیں سورہ بقرہ کے آخری آیت. تو ایک چیز یہاں سمجھ آتی ہے نا کہ اگر آپ اللہ کے حقوق کی، اللہ نے جو آپ کو عوامل دیے ان کی حفاظت کرو گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ سجدے میں موت چاہتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے، آپ کو واقعی سجدے میں موت مل جائے، یہ اللہ کے اوپر ہے. لیکن اگر آپ کوئی چیز اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کرنا بھی تو شرط ہے نا. قرآن کی حفاظت چاہتے ہیں کہ قرآن حفاظت رہے، قرآن کی حفاظت کی جائے. قرآن پہ اگر مان لیجیے کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں اور بہت سارے پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے عملی زندگی میں اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. ہم خود چاہتے ہیں کہ اگر ہم شہید ہو تو ہم کو ہمارے سامنے قرآن ہو، ہم قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے. تو انسان کو وہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے دنیا میں، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. تو ہم لوگوں نے تھوڑی بات کی الحمدللہ ابھی کہ کیا کیا مسئلے ہو رہے ہیں اور لوگ کیوں دور ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا کیور پہ بھی بات کریں کہ ہم لوگ کس طرح قرآن کے قریب ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک مثال مجھ کو یاد آئی، جو آپ بولے یہ بات ہوئی ہے قرآن کی حفاظت اور شہادت کی، موت کی. تو ایک بہت بڑے عالم ہیں جو گزرے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ. وہ اپنے خطبات میں بھی دعا کرتے تھے، اور خطبات کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے موقع پہ وہ خود دعا اپنے بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دو. میں دعا یہ کرتا ہوں، میری خواہش یہ تمنا ہے مجھے شہادت کی موت ملے. اور وہ دعا کرتے رہے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو زندگی تھی
وہ اسی پہ گزارے، یعنی کہ اپنے خطبات، اور جو ہے کہ بہت بڑے عالم دین الحمدللہ. اور ان کی جب شہادت ہوئی، موت، شہادت کی موت، یعنی کہ خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اسی پہ ان کو دھماکے میں شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑے عالم دین، ایک مثال ان کے ہمارے لیے بہت ہی ہے، علامہ حسین ظہیر رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ جتنا مطلب اپنے خطبوں میں جس طرح تھے، اپنی عملی زندگی میں تھے، اور قرآن کے پیغام کو ڈنگے کی چوٹ پہ بتاتے تھے لوگوں کو. الحمدللہ. جی. اور ایک چیز جو حفاظت کے تعلق سے بات آئی کہ حفاظت، اگر آدمی کو اللہ رب العالمین کے احکامات کی، قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے میں ایک بات رکھنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین نے سورہ حجر میں شروع میں ہی آیت نمبر 9 میں جو مشہور آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو، نصیحت کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ کہا ہے کہ میں قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا ہوں، قرآن محفوظ رہے گا، یا قرآن کی جو تفصیلات ہیں، انٹرپریٹیشن، احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں، احادیث وہ چیز محفوظ رہے گی. یعنی کہ اسلام آپ کہہ لیں پورے اعتبار سے، کیونکہ اسلام کا بنیاد اور بیسک اور اصل قرآن ہے. قرآن سے آپ کا حدیث نکلا، قرآن سے فقہ نکلا، قرآن سے اصول فقہ نکلا، مسئلہ مسائل قرآن سے، تجوید قرآن سے، پوری دنیا کی تعلیم آپ دیکھیں اٹھائیں قرآن سے نکلا ہے. اصل قرآن ہے، اصل قرآن ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم مسلمان کی حفاظت کر لیں گے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ایمان والوں کی حفاظت کی بات کی ہو، مسلمانوں کی حفاظت کی بات کی ہو، کنڈیشن لگائیں، کچھ شرط لگائے ہیں. ہاں، اگر تم مومن ہو تو تم سربلند رہو گے، کامیاب ہوگے، اس طرح کی. لیکن حفاظت کی بات آئی ہے تو اللہ نے کہا قرآن کی حفاظت ہوگی. یعنی کہ ایک مسلمان اپنے آپ کی حفاظت چاہتا ہے، خود کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کے سائے میں آ جائے، قرآن کے دائرے میں آ جائے، قرآن پر عمل کرنے لگے. قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی. لیکن اگر قرآن سے دور رہ کر کے سوچے ہم مسلمان ہیں تو میری حفاظت ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو ہم کو سربلندی عہدہ ملنا چاہیے، اور قرآن سے ہمارا تعلق ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا قرآن کے سائے میں جو رہے گا، قرآن کی حفاظت کے ساتھ اس کی حفاظت ہو جائے گی الٹیمیٹلی. لیکن قرآن سے دور ہو اور آدمی حفاظت کا سوچے، یہ بہت بعید ہے، ہنوز دلی دورست. آپ دیکھیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو انسان جس کا اہل، مطلب جیسے مان لیجیے کہ میں اہل ہوں اور میرے اہل و عیال ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہوتی ہے. تو یہاں سے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین علی الناس، کہ زمین پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے اہل و عیال ہیں. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان اہل القرآن و خاصہ، کہ یہ قرآن والے ہیں اور یہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. اور جو اللہ کے خاص لوگ ہیں اور جو اہل و عیال ہوں گے تو اللہ تو ظاہر سی بات ہے ان کی حفاظت کرے گا. تو قرآن کی دوری کے حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس سے قریب تو ضرور ہونا چاہیے. کچھ مسکنسیپشنز ہیں، بہت زیادہ ہیں. ایک دو پہ میں بات کروں گا جو بنیادی طور پہ ہے، جس کا لوگ جو ہے وہ قرآن سے دور نہیں ہو پاتے. جیسے شروع میں آپ نے بات کی کہ کچھ قومیں ایسے ہیں دنیا میں آج موجود ہیں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں اس کو قرآن پڑھنے نہیں دیتے. اللہ معاف کرے کہ یہ چیز ہم مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے. کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ لوگ قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے، بولتے کہ کوئی بہت ہی مطلب ایسی کتابیں ہیں. تو کیا اس کا بارے میں یہاں پہ کیا ہدایت دی جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے، خاص طور پر مسلمان یہ سمجھے، خاص طور پر ابھی جو بات ہو رہی ہے، کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا ایک پیغام ہے، میسج. اور اللہ رب العالمین ہمارا کریٹر ہے، ہم کو تخلیق کرنے والے، بنانے والے پوری دنیا کو. تو ہدایت کی بہت ساری چیزیں، باتیں ہم کو وہاں سے ملے گی، اور وہیں سے ملے گی، دوسری جگہ سے نہیں ملے گی. جیسے کہ ہمارے گھر پہ کبھی کسی کا کوئی خط آیا ہو اور ہم ان پڑھ، والدین اگر ہمارے ان پڑھ ہوں گے، پہلے کے جو معاملہ تھا وہ معاشرے میں کوئی ایک آدمی ہوتا تھا جو خطوط وغیرہ کا ترجمہ کر دے، اس کو مفہوم کو بتا دے، سمجھا دے کیا لیٹر آیا آپ کے بیٹے کا، آپ کے بھائی کا. تو آدمی بہت ہی چستی کے ساتھ، بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ جو ہے کہ اس کو حاصل کرتا تھا، سنتا تھا، پڑھتا تھا، اور خوشی ہوتی تھی ایک طرح سے. اور یہ جو قرآن کریم جو ہے یہ ہم سبھی کے لیے ہے، اور ہمارے اور آپ کے ہر کسی کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کو پڑھیں.
بہت ساری پڑھنے کے بعد اگر ہمیں لگے کچھ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہاں پر ہم جو اس قرآن کریم کے جانکار ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں اس بارے میں کیا چیزیں ہیں، اس بارے میں کیا بات ہے، ہم کو تفصیل بتائیے، ڈیٹیل بتائیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہر طرح کے لوگوں کے لیے اور ہر کسی کے لیے ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، انہوں نے ایک مرتبہ قرآن کریم کو کھولا، قرآن پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے ان کو ذہن میں ایک بات آئی کہ چلو قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کروں گا، میں کہاں ہوں قرآن میں۔ قرآن میں بہت سے لوگوں کا ذکر ہے، ہر کسی کا، کہ میں کہاں ہوں قرآن میں۔ اللہ نے کہا ہے نا تمہارے لیے، کہاں یہ بات تو میں اپنے آپ کو تلاش کروں۔ تو صدر پارے میں وہ سورۃ الانبیاء پڑھنا شروع کیے، سورہ انبیاء میں پہنچے، پہلے ہی آیت نمبر 9 اور 10 میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، الیکم کتابا، تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا، وہ کتاب قرآن مجید ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب ہر آدمی جو انسان پڑھے گا قرآن شریف اس میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ جو پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں۔ جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے مخاطب کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اور جو آدمی پڑھ رہا ہے وہ مخاطب ہے، یعنی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہر ایک انسان، ایک گنہگار انسان جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، وہ بھی اس کتاب کو اس کو پڑھے گا، اس آیت کو پڑھے گا، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ تم پریشان ہو، ڈپریشن کے شکار ہو، بہت ساری زندگی کے مسائل ہیں، تمہارا ذکر اس میں ہے، اس کا حل تم کو اس میں مل جائے گا۔ گھر والوں کے تعلق سے پریشان ہو، اس کا حل تمہارے بارے میں اس کتاب میں ہے، اس کا حل موجود ہے۔ یعنی کہ زندگی کے، دنیا کے ہر طبقے کے، ہر کسی کے لیے اس میں اس کا حل، اس کا سلوشن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ سورہ انبیاء کی اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 9 اور 10 میں یہ اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے۔ اس لیے دیکھیں ایک چیز ہے نا کہ لوگوں کو ابھی بہت ضرورت ہے کہ وہ قرآن کے قریب آئے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں الحمدللہ سوشل میڈیا سے اگر جہاں پر بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہوئی ہیں، کچھ پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، یوتھ میں اویئرنیس آئی ہے قرآن کے ریگارڈنگ۔ اب وہ لوگ قرآن کی آیتیں وغیرہ بھی الحمدللہ بہت ساری یوتھ شیئر کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ بگاڑ اس حوالے سے ہے کہ اس کو خود سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ علم جو ہے وہ سینے میں ہوتا ہے اور سینے سے سینے تک جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں سے ضرور رہنمائی لیں اس تعلق سے۔ ایک مسکنسیپشن جو ہے اور لوگوں کے ذہن میں بلڈ ہوتا ہے ان لوگوں کے ذریعہ جو لوگ کہہ لیجیے کہ پریکٹیکلی طور پہ بہت اچھے مسلمان ہیں، وہ اس طرح، کیونکہ ایک طبقہ جو ہے تو وہ قرآن کو اتنا اوپر رکھ چکا ہے کہ وہ اس کو اتارنے میں اس کو زحمت ہو جاتی ہے، لیکن ایک طبقہ جو اس کی مطالعہ کرتا ہے وہ اس کے آداب کو نہیں بجا لاتا۔ اللہ معاف کرے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ جو طبقہ اوپر رکھی ہو تو سوچتی ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر چکے ہیں، اور یہ لوگ تو بولتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے ادب ہے، پاؤں پہ رکھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے سلف کہتے تھے کہ اگر آپ کے کتاب کے شیلز ہوں، بہت ساری کتابیں ہوں، تو آپ کے سب سے ٹاپ پہ قرآن ہونا چاہیے، یعنی کتاب کے اوپر، قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھنی ہے آپ نے۔ تو اس حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ بات کرنی چاہیے۔ ابھی امید کرتے ہیں کیونکہ بہت جلد عشاء کی اذان ہو جائے گی، تو میں اس کو تھوڑا وائنڈ اپ کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ کور کریں، انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کور کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ پریکٹیکل ٹپس دیں، یوتھ جو ہے پریکٹیکلی طور پہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر پائے۔ جی جی، سب سے پہلی چیز وہی میں بتاؤں گا جو شروع میں بتایا کہ والدین کو اپنے بچے کو جب وہ دیتے ہیں کسی بھی ادارے میں، کسی بھی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی بھی چیز میں وہ پڑھائیں، کوئی بھی چیز کرائیں، لیکن علاقے کا جو مکتب ہوتا ہے، ہمارے پاس جو شروع میں ہوئی تھی، جو مکتب کا جو کردار ہوتا ہے یہ ایک یونیورسٹی سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ میری اپنے تجربے کے اعتبار سے کہہ لیں یا ذہنیت کے اعتبار سے کہہ لیں، کیونکہ مکتب میں ایک بچے کی ذہنیت، اس کی سوچ، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا اخلاق، اس کا چال چلن، اس کی بات چیت، یہ تمام چیزوں کو بلڈ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، اور یہ چیز اس کو لے کر کے وہ اپنے زندگی کے آخری مرحلے تک پہنچے گا، چاہے وہ کسی مرحلے میں، کسی ادارے میں، کسی جگہ بھی جائے، وہی چیز اس کی وہ کام آئیں گی۔ تو یہ مکتب کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ہونا چاہیے۔
یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. اور پہلی چیز بات یہ ہوئی. اسی میں دوسری چیز اگر ہم یہ دیکھیں, جو دوسری وجہ بیان کریں یا دوسرا حل, وہ یہ دیکھیں آپ کہ مکتب میں اگر ہم بھیج رہے ہیں اس کو 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے, صبح کے وقت بھیجیں یا صبح مارننگ میں کوئی اسکول ہے تو شام کے وقت بھیجیں. مدرسے میں مساجد میں یہ 2 سیشن ہوتے ہیں الگ الگ وقت میں. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جب ہم مدرسے میں بھیجیں قرآن کی تعلیمات, قرآن کی تعلیم کے لیے, کیونکہ بیسک قرآن ہی پڑھائی جاتی ہے اور دنیات کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہاں, تو اس موقع پہ ہمیں اور آپ کو بچے کے ذہن میں جو بات ڈالنی ہے, بچے کے ذہن میں بات یہ ڈالنی ہے کہ قرآن مجید تم پڑھنے جا رہے ہو, اس کے آداب ہیں, اس کا خیال, اس کے رسپیکٹ, اس کتاب کی رسپیکٹ, جہاں تم جا رہے ہو مسجد اس جگہ کی رسپیکٹ, جسے تم پڑھ رہے ہو اس کی رسپیکٹ. اب یہ عزت اور رسپیکٹ آپ زبان سے نہیں دے سکتے, بتا نہیں سکتے. پریکٹیکل آپ کو ایسا کر کے بتانا پڑے گا کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہاں واقعی میں جو کر رہا ہوں, ایسا جا رہا ہوں 2 گھنٹے کے لیے, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. چونکہ بچے نے یہ دیکھا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اگر صبح میں اسکول بھیج رہے ہیں بچے کو فجر کے بعد یا 7-8 بجے جو بھی مدرسے مکتب میں جا رہا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے, بچہ سو کر کے اٹھا تب وہ بس منہ پہ پانی مارے, ہاتھ میں رحل اور قرآن شریف پکڑا دیے, اور پنجابی کو اگر پہنانا ہو پہنا دیے, اور ٹوپی کسی طرح سے ٹیڑھا لگائے, آنکھ ملتا ہوا قرآن ہاتھ میں لیتا ہوا. ایک بچہ مکتب میں گیا, وہاں بیٹھا, وہاں اس کو سبق یاد کیا نہیں کیا, مار لگ گئی, خوب زیادہ مار کھا گیا کسی چیز کی وجہ سے بسا اوقات, جو کہ مارنا ہی بچوں کو سعودی عرب کے علماء نے فتویٰ دیا اس بارے میں کہ قرآن پڑھنے والے بچوں کو نہیں مارنا چاہیے, کیونکہ قرآن پڑھنے والے بچوں کو اگر مارا جائے یا اس کو جو ہے کہ غلط طریقے سے بچے کے ساتھ اگر ٹریٹ کیا جائے, برتاؤ کیا جائے, تو بچے کے ذہن میں قرآن کے تعلق سے نفرت بیٹھتی ہے. اور یہ نفرت بٹھانے والے یہ آپ کا طریقہ ہے, آپ کی مار ہے, لہٰذا اس چیز کو آپ بند کیجیے تاکہ قرآن کا رسپیکٹ بچے کے اندر بیٹھے. تو جہاں ایک والدین اپنے اس کو ٹھیک کریں بچے کی دیکھ بھال میں بھیجنے میں, آداب میں, اسی طرح جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں, حفاظ کرام ہیں, جو بھی, ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو نہ مارے بلا وجہ. ادباً تعدیباً کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بچے کو مارنا ہی ہے, کسی کو مارنا ہی ہے, بہت زیادہ تعدیباً, حدیث کے الفاظ ہیں, تعدیباً ادب سکھانے کے لیے, فلیتق الوجہ, چہرے سے بچو, چہرے میں مت مارو. زیادہ چہرے پہ ہی مارا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی دیکھیے, اللہ کے رسول کی تھنکنگ سوچ کہاں تک تھی کہ ادب کے لیے اگر تم مار بھی رہے تو چہرے پہ مت مارو. اس اعتبار سے تو یہاں پر عزت سکھانے اور بتانے کے لیے یہ چیز پہلی چیز ہے. بچے کے ذہن میں اگر یہ بھی دیکھتا ہے بچہ کہ میں اسکول جاتا ہوں, تو وہاں اسکول جانے کے پہلے میرے یونیفارم ایک ہیں, اس کے لیے پریس کیا جاتا ہے, اس کو شستی کہتی ہے ماں, کھانا پینا ٹفن وغیرہ تیار کر کے دیتی ہیں, اس کے لیے اسکول بس ہمارے گھر تک آتی ہے, مجھ کو لے کر کے جاتی ہے باعزت عزت کے ساتھ. ابا نہ ہو تو 10-20 روپے ہمارے پاکٹ میں رکھ دیتے ہیں کہ چلو کچھ کھا پی لو گے. تو اس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے, یعنی کہ میں اسکول جو جا رہا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے, پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہوں. گھر میں کوئی گیسٹ کوئی مہمان آئے, بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہو, اسکول میں رینک کیا ہے تمہارا, ٹوئنکل ٹوئنکل سنا دو, پوئم سنا دو. یعنی کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو بھی باہر سے آتے ہیں, گیسٹ آتے ہیں, وہ اسکول کے حوالے سے ہی پوری بات چیت ہوتی ہے. اور ہم نے سورہ کی آیت کی, ہم نے کیا, اس کے بارے میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, کوئی کیئر کرنے والا ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کے لیے یعنی کہ ہماری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم اگر رسپیکٹ اگر ہم اپنے بچے کو دیں اخلاق کے ذریعے سے, اور قرآن کریم کی ادب اور تادیب کے اعتبار سے اگر ہم دیں, تو بچے کے ذہن میں بات گھر کر جائے گی, اور وہی بچہ قرآن کی رسپیکٹ کو واقعی جو لے گا انشاءاللہ اپنی پوری زندگی میں اس کو رکھے گا. اور اس کی جو بنیادی چیزیں ہوں گی قرآن کے تعلق سے, آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے بہت ساری چیزیں سیکھے گا, اور قرآن سے اس کو الٹیمیٹلی محبت ہو جائے گی. ہم لوگوں کی تو آپ کہہ لیں کہ ہم لوگ جب مدرسہ میں تھے تو اس تعلق سے, مار پیٹ کے تعلق سے بہت ہی ہارش ایکسپیرینس رہا ہے نا. اور ایک چیز تھی ہم لوگوں کے اندر, ایک ادب تھا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے مکتب کے دوستوں کے ساتھ جھگڑا کرتا تھا کہ میں استاد کا کھانا لانے جاؤں گا. گھر کا ناشتہ نہیں کرتا تھا, استاد کا ناشتہ لاتا تھا. اور اس وقت ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ دیکھو جوتیاں سیدھی کرو, بیل بجانا ہے, استاد کے کام تم نے کرنے ہیں. تو یہ ایک ادب کا ماحول تو پہلے تھا, لیکن آج نہیں. اللہ ہم پر رحم کرے. بالکل بالکل.
تو میں میرے طرف سے ایک دو ٹپس یہی ہوگی پریکٹیکلی یوتھ کے لیے خاص کر، کہ یوتھ کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ دن بھر میں کم از کم 2 سے 3 صفحہ قرآن پڑھے، قرآن سے اپنے تعلقات کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کرے، آہستہ آہستہ مضبوط کرے. اور یوتھ یہ بات جانتی ہے کہ قرآن میں ہی دلوں کو سکون ہے، لیکن اس کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتی ہے. ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس کو کوشش کرنا، ٹرائی کرنا ضروری ہے. آج الحمدللہ 8D ریسیٹیشنس ہیں. اگر آپ سنیں 8D ریسیٹیشنس تو بہت اچھے اور الحمدللہ بڑے بڑے قاری ہیں جو اپنے قرات کو ریکارڈ کراتے ہیں اور اچھے انداز میں ویلیوبل. تو یوتھ کو چاہیے کہ جب بھی ان کا دل مایوس ہو، بے چین ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ہی سکون ہے، تو آپ صرف ہیڈ فونز لگائیں اور 8D ریسیٹیشنس آپ سنیں. اس کے ذریعے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے آپ کے تعلقات کو مضبوط کر دے گا. اور اگر آپ سے کسی دن مس ہو جا رہا ہے، آپ بھول گئے کہ میں نے آج نہیں پڑھا، جس وقت یاد ہے فوراً اسی وقت 1-2 صفحہ پڑھ لیں. شروع میں آپ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. ایک لاسٹ کوشچن ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تھوڑا سا یہ ہے کہ شیخ آپ بتائیں کہ آپ کی کون سی فیوریٹ آیت ہے قرآن کے؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ اس میں بہت ساری نصیحتیں تو ہے. پریفر کرتا ہوں زیادہ اس کو پڑھنے ترجیح دیتا ہوں کہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ 2 سورے کو رمضان میں تراویح پڑھاتا ہوں کہیں بھی تو 27 رمضان تک قرآن ختم. جو 2-3 دن رہتا ہے تو وہاں اکثر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ تراویح پڑھائیے، جو بھی سورہ پڑھائیے، لیکن سورہ رحمان، سورہ واقعہ یہ اس کو آپ رکھیے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ. تو الحمدللہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ تھوڑا یہ ہے. ایک آیت مجھے جو ایک آیت بہت زیادہ ہٹ کرتی ہے قرآن کی، وہ یہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. اس حوالے سے بھی کہ جو بھی ہم پر مظالم ہو رہے ہیں، جو بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں، رب تو بھولنے والا ان کو بھی نہیں ہے. اور اس حوالے سے بھی یہ ایک مسلمان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو تم جو گناہ کر رہے ہو، مجھے بہت زیادہ یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے. مجھے جب بھی غلطی ہوتی ہے اور آیت یاد آتی ہے کہ تم غلطی تو کر چکے ہو، اور انسان غلطی اور گناہ کرنے کے بعد بھول جاتا ہے. انسان کے میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے، گناہ بھول جاتا ہے، لیکن جب یہ آیت پر غور کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھو تیرا رب بھولنے والا نہیں. تم بھول جاتے ہو گناہ کر کے، تیرا رب نہیں بھولنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر کہ آپ آئیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اگر لاسٹ کچھ فیو ورڈز آپ کہہ لیں، کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں انشاءاللہ، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہاں، وہی نصیحت لاسٹ میں وہی چیز ہے، خود کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. جو لاسٹ میں جو بات آئی کہ ایک یوتھ کو جو اسٹوڈنٹ لائف میں، جو کالج اور اسٹڈیز میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے سمجھیے ایک وقت نکالنا قرآن کے لیے یا کسی بھی دینی ناحیے سے مطالعہ کے لیے، پڑھنے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے، یہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو واقعی وہ سمجھیے اللہ کا بہت بڑا ایک سمجھیے ولی ہے، کہ ایسے ماحول میں رہ کر کے بھی وہ دین کے تعلق سے سوچ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے سوچ رہا ہے، نماز کے لیے وقت نکال لے رہا ہے. تو اس میں قرآن کے حوالے سے جو میں بات کہوں گا کہ وہی کہ بہت سارا ایسا کسی کو وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے تو وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہے، تو 1 رکوع ہی پڑھے کم سے کم، لیکن اس کو ڈیلی بیس پہ پڑھے، ہمیشہ پڑھے. ہاں، اور ایسا کرے 1 رکوع اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ ترجمہ پڑھ لے. یہ بات میں نے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، 5 لائن 6 لائن 10 لائن 15 لائن جو بھی، چلو میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، انگلش میں اس کا کیا مطلب ہے، مفہوم ہے، اردو میں کوئی جانتا ہے اردو میں اس کا کیا مفہوم ہے، مطلب پڑھ لیتا ہوں. اگر آدمی اس میں بھی اگر اور وقت اس کو مل رہا ہو تو اس کی تفسیر دیکھ لے کہ اس آیت کے بارے میں تفسیر کیا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا بیان کی گئی. تو یہ چیز اگر وہ کرے گا تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک بہت ہی اہم نکھار پیدا ہوگا اور اس کی زندگی میں بہت ہی بڑی تبدیلی آئے گی. اور ایک چیز ہوتا ہے کہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو پڑھنے کا کے پاس وقت نہیں ہے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا اپنی ہیڈ فون لگا لے، قرآن کریم کی ریسیٹیشن جو ہے، قرآن کریم کی آیات کو سنیں. اور سننے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، سننے سے 2 بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں، یا کہہ لیجیے 3 بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ قرآن کریم کو آپ سنتے رہیں گے تو وہ آیت آپ یاد کر سکتے ہیں، جلدی سے کیچ کر سکتے ہیں. سن لیے کسی چیز کو آپ 10 مرتبہ 20 مرتبہ، پھر آپ خود سے پڑھیے، وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. مطلب یاد کرنے میں، حفظ کرنے میں ایک آسانی ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو سورہ سب سن کر کے یاد کیے. آپ گھروں میں دیکھیے گا بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں سن کر کے سورہ، بہت سارے بڑے بڑے سورہ، چھوٹے چھوٹے سورہ یاد کر لیتے ہیں، ہم پارا سن کے یاد کر لیتے ہیں. ہم لوگوں نے سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ تو جمعہ سن کر یاد کیا ہے. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. تو پہلا فائدہ کہ اس کو حفظ ہوتا رہے گا. تو ایک سورہ باندھ لے کہ میں اس سورہ کو سنتا رہوں گا جب تک مجھ کو یاد نہ ہو،
میں اس کو سنوں گا, اس کو ریپیٹ کروں گا, دہراؤں گا. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے اس کو لہجہ ملے گا, طرز ملے گا, ایکسنٹ, پڑھنے کا لہجہ, طریقہ, کہ اس ورڈ کو انہوں نے قاری صاحب نے کیسے پڑھا, کیسے پڑھا. اور آپ نے سن لیا, یاد کر لیا, پھر کسی کو آپ سنا دیجئے, کسی حافظ کو, کسی میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں. دوسرا فائدہ آپ کو لہجہ ملا. تو آپ دیکھیں گے کتنے ایسے قاری صاحب ہیں جو حافظ نہیں ہیں. اچھا, قاری ہونے کے لیے حافظ کرنا ضروری نہیں ہے. ممبئی میں جو ہمارے قاری صاحب جو ہم کو لوگوں کو پڑھائے ہیں, قاری عبدالمتین مالیگاؤں کے, وہ حافظ نہیں ہیں لیکن قاری بہت بڑے ماشاءاللہ مہاراشٹر کے لیول پہ انہوں نے خیرت کی تھے. تو وہ ایکسنٹ ملتا ہے, آپ کو طرز ملتا ہے. اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ, تیسرا ان دونوں سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو سننے سے آپ کی دل کی صفائی ہوتی ہے, دل کی اصلاح ہوتی ہے. اور ایک نوجوان کے لیے دل کا اصلاح ہونا, دل کا صاف ہونا, آدمی کیا ہے کہ سانگس گانا وغیرہ سن سن کر کے اپنے دل کو بند کر لیتا ہے, کور ہو جاتا ہے, مہر لگ جاتی ہے. اور گانے سننے سے دل کے اندر جو ہوتے شہوت, ڈیزائرز بڑھتے ہیں. ابن قیم کے حوالے سے کتاب وغیرہ پڑھیں تو گانا سننے سے انسان کے خواہشات اور ڈیزائرز بڑھتے ہیں, شہوانی خواہشات جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے قرآن کریم کی آیات کو سننے سے دل کو سکون, قرار, اطمینان, سیٹسفیکشن ملتا ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے دل کی اصلاح کے لیے. پھر آدمی اس دل میں غلط چیز, غلط خیالات, ڈیسیزن لینا ہو کسی معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, جاب کرے نہ کرے, یہ کام کرے نہ کرے, دل اگر اصلاح ہوگا, صاف رہے گا, آپ ڈیسیزن صحیح لیجئے گا. تو دل کا اصلاح ایک بہت بڑی چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت سے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس چیز کو خاص طور پر سنیں. یہ چند باتیں تھیں. بے شک یہ بات صحیح ہے کہ بروز قیامت جو ہے کہ ہمارے اعمال تو جائیں گے, لیکن سب سے زیادہ اہمیت رہے گا قلب سلیم, سچا اور پاکیزہ دل. جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لائیں. آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.